سورہ انعام آیت نمبر 95 اور 96۔ ترجمہ: خدا دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے تمہارا خدا، پس تم حق سے کیسے منحرف ہوتے ہو۔ وہ صبح کو شگافتہ کرنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث اور آفتاب و مہتاب کا احساب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ دانا اور توانا خدا کی تقدیر ہے۔ تفسیر: طلوع صبح کرنے والا۔ دوبارہ روئے سخن مشرکین کی طرف کرتے ہوئے قرآن توحید کے دلائل کو اسرار کائنات، نظام افرانش اور خلقت کی تعجب خیزیوں کے زندہ نمونوں اور پرکشش عبارتوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پہلی آیت میں زمین کے 3 قسم کے عجیب و غریب شاہکاروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسری آیت میں آسمان میں ظاہر ہونے والے 3 قسموں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلے کہتا ہے، خدا دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ فلک کے مادے سے بروزن فرق کسی چیز کو شگاف کرنے اور اس کے ایک حصے کو دوسرے سے جدا کرنے کے معنی میں ہے۔ حب و حبہ غذائی دانوں کے معنی میں ہے، مثلاً گندم، جو اور وہ چیزیں جو کاٹنے کے قابل ہیں۔ البتہ بعض اوقات دوسرے گھاس پھوس کے دانوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ نواح گٹھلی کے معنی میں ہے، اور یہ جو بعض کہتے ہیں کہ یہ کھجور کی گٹھلی کے ساتھ مخصوص ہے، شاید اس بنا پر ہو کہ عرب اپنے ماحول کے مخصوص حالات کی بنا پر جب یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی توجہ کھجور کی گٹھلی کی طرف ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعبیر میں کون سا نقطہ پوشیدہ ہے۔ اس بات پر خاص طور سے توجہ رکھنا چاہیے کہ کسی پودے کی زندگی میں اہم ترین لحظہ وہی ہے جب دانہ اور گٹھلی شگافتہ ہو رہی ہو، کہ جو ایک بچے کی پیدائش کی طرح ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونے کا زمانہ شمار ہوتا ہے، اور اس لمحے اس کی زندگی میں ایک اہم ترین انقلاب رہنما ہوتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ ہری گھاس اور نباتات کے دانے اور گٹھلیاں اکثر بہت ہی زیادہ محکم اور مضبوط ہوتی ہیں، اور اگر کھجور کی گٹھلی اور دوسرے پھلوں مثلاً آڑو اور بعض حبوبات کی گٹھلیوں پر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ نطفہ حیاتی کہ جو حقیقت میں ایک پودا اور ایک چھوٹا سا درخت ہے، بہت ہی محکم قلعے میں محصور ہے، لیکن کارخانہ افرانش اس ناقابل نفوذ قلعے کو تسلیم و رضا کی ایسی خاصیت عطا کرتا ہے اور اس نرم و نازک پل کو جو گٹھلی اور دانے کے اندر پروش پاتی ہے ایسی قدرت و طاقت بخشتا ہے کہ وہ اس کی دیواروں کو چیر کر اس کے اندر سے سر باہر نکال کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ واقعاً یہ عالم نباتات میں ایک عجیب و غریب قسم کا حادثہ ہے کہ قرآن جس کی طرف توحید کی نشانی کے طور پر اشارہ کر رہا ہے، اس کے بعد قرآن کہتا ہے، زندہ موجودات کو وہ مردہ سے باہر لاتا ہے اور مردہ موجودات کو زندہ سے۔ حقیقت میں یہ جملہ کہ جس کی نظیر قرآن میں بارہا نظر سے گزری ہے، موت و حیات کے نظام اور ان کے ایک دوسرے میں تبدیل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض اوقات سمندروں کی تہہ میں اور جنگلوں، صحراؤں اور بیابانوں کی گہرائیوں میں بے جان خشک مواد سے زندگی کے طرح طرح کے چہرے تیار کر کے باہر بھیجتا ہے۔ ایسے مواد کو جن میں ہر ایک زہر قاتل کا کام کرتا ہے، ترکیب دے کر حیات بخش مواد تیار کر لیتا ہے، اور بعض اوقات اس کے برعکس طاقتور زندہ موجودات کو معمولی سی تبدیلی کے ساتھ ایک بے جان موجود میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زندہ موجودات کی زندگی کا مسئلہ خواہ وہ موجودات نباتات سے ہوں یا حیوانات میں سے پیچیدہ ترین مسائل میں سے ہے۔ ابھی تک انسانی علم و دانش اس کے اسرار سے پردہ نہیں اٹھا سکے اور نہ ہی اس کے پوشیدہ رازوں کو معلوم کر سکے کہ کس طرح سے طبعی عناصر اور خشک مواد ایک عظیم حرکت کے ساتھ زندہ موجود میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دن انسان جیسے کہ ایک مشین کے پرزوں کو جوڑ کر جو پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مشین بنا لیتا ہے، اسی طرح سے مختلف طبعی تراکیب سے استفادہ کرتے ہوئے بہت ہی پیچیدہ طریقوں کے ساتھ کوئی زندہ موجود بنا ڈالے، لیکن نہ تو آج بشر کا عجز و توانائی اور نہ ہی آئندہ زمانے میں اس کام پر قادر ہونے کا احتمال زندگی اور اس کے پیچیدہ نظام کے ایک عالم قادر مبدع کی طرف سے ہونے کی بات کی اہمیت کو کم کر سکتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن وجود خدا کے اثبات کے لیے بارہا اسی مسئلے کو دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ابراہیم اور موسیٰ جیسے عظیم بزرگ پیغمبر بھی نمرود اور فرعون جیسے سرکشوں کے مقابلے میں زندگی کے ظہور اور اس کی حقیقت اور اس کی حقائق کے ذریعے قادر و حکیم مبدع عالم کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ ابراہیم نمرود سے کہتے ہیں، میرا خدا وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 358۔ حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں کہتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا اور نباتات کے طرح طرح کے جوڑے وجود میں لائے۔ سورہ طٰہٰ
آیت نمبر 53۔ البتہ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ صرف بے جان مواد سے زندہ موجودات کی پیدائش روئے زمین پر زندگی کی پیدائش کے آغاز میں نہیں تھی، بلکہ اب بھی پانی اور دیگر مواد کو زندہ موجودات کی خلیوں کے ساتھ جذب کر کے حقیقت میں ان بے جان موجودات کے جسم پر لباس حیات پہنایا جاتا ہے۔ اسی بنا پر وہ قانون جو آج کے علوم طبی کی روح سے مسلم ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ زمین کے موجودہ حالات اور کوائف میں کوئی بے جان موجود جاندار موجود میں تبدیل نہیں ہو سکتا، اور جہاں کہیں بھی کوئی زندہ موجود پیدا ہوگا وہ حتماً اور یقیناً کسی دوسرے زندہ موجود کے تخمے سے ہوگا۔ یہ نظریہ اس سے جو کچھ ہم نے کہا ہے کوئی اختلاف نہیں رکھتا۔ غور کیجیے گا ان روایات سے جو اس آیت کی تفسیر میں یا اس کی مشابہ دوسری آیات کی تفسیر میں ائمہ اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف مادی حیات موت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی موت و حیات کو بھی اپنے دامن مفہوم میں لی ہوئی ہے۔ ہم صاحب ایمان افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمان آباء و اجداد سے وجود میں آتے ہیں، اور شریر آلودہ گناہ اور بے ایمان افراد کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاک نسل کی افراد میں سے ہیں، اور وہ قانون وراثت کو اپنے ارادہ و اختیار سے توڑ رہے ہیں، کہ جو کہ خالق کائنات کی عظمت کی ایک اور نشانی ہے کہ اس نے اس قسم کی قدرت و ارادے انسان کو بخشا ہے۔ ایک اور نکتہ کہ جس کی طرف یہاں توجہ کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ یخرج جو کہ فعل مضارع ہے، مخرج کی طرح جو کہ اسم فاعل ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، یعنی مردہ موجودات سے حیات کی پیدائش اور زندہ موجودات سے مردوں کا پیدا ہونا۔ یہاں افرانش کا ایک دائمی اور عمومی نظام ہے۔ آیت کے آخر میں تاکید کے طور پر اور مطلب کو محکم بنانے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہے تمہارا خدا اور یہ ہیں اس کی لامتناہی علم و قدرت کے آثار، تو ان حالات میں تم حق سے کس طرح منحرف ہوتے ہو اور وہ تمہیں باطل کی راہ کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ دوسری آیت میں جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تین جوئی و آسمانی نعمتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پہلے کہا گیا ہے خدا صبح کا شگافتہ کرنے والا اور طلوع صبح کرنے والا ہے۔ فلک بروز خلق اصل میں شگاف ڈالنے کے معنی میں ہے، اور یہ جو صبح کو فلک کہتے ہیں تو یہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اصباح و صبح دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ دجبالہ تعبیر بہت ہی موزوں اور خوبصورت تعبیر ہے جو یہاں استعمال ہوئی ہے، کیونکہ رات کی تاریکی کو ایک موٹے پردے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کو سفید دام کی طرح کی روشنی چاک کر کے علیحدہ کر دیتی ہے، اور یہ صورت صبح صادق پر بھی منطبق ہوتی ہے اور صبح کاذب پر بھی صادق آتی ہے، کیونکہ صبح کاذب ہم رنگ روشنی کو کہا جاتا ہے جو رات کے آخری حصے میں ایک عمود کی شکل میں مشرق کی جانب آسمان پر پھیل جاتی ہے، اور وہ ایک شگاف سا ہوتا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف رات کی تاریکی اور سیاہ پردے میں ظاہر ہوتا ہے، اور صبح صادق کو جو اس کے بعد طلوع کرتی ہے ایک سفید و درخشاں اور خوبصورت جھالر کی شکل میں ہوتی ہے جو ابتدا میں افق مشرق کے عرص میں اشکار ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رات کی سیاہ چادر کو نیچے کی طرف سے شمالاً جنوباً پھاڑتی ہوئی دور تک بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اوپر کی طرف تدریجاً بڑھتے ہوئے سارے آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ قرآن نے علاوہ اس کے بارہا نعمت نور ظلمت اور نعمت شب و روز کا ذکر کیا ہے، یہاں طلوع صبح کے مسئلے کا حوالہ دیا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آسمان میں ظاہر ہونے والی روشنی زمین کی فضا کے وجود کا نتیجہ ہے، یعنی ہوا کی وہ زحیم و دربیز طے کہ جس نے اس کرۂ ارض کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، کیونکہ اگر کرۂ ارض کے اطراف میں کوہ ماہ کی طرح یہ فضا موجود نہ ہوتی تو نہ بین الطواعین و فلک کا وجود ہوتا اور نہ ہی آغاز شب کی سفیدی اور شفق ہوتی، بلکہ آفتاب ایک ناخواندہ مہمان کی طرح بغیر کسی اطلاع اور تمہید کے افق مشرق سے نکالتا اور اپنا خیرہ کرنے والا نور ان آنکھوں میں جو تاریکی شب کی عادی ہو چکی ہوتیں فوراً اور ایک دم چھڑک دیتی، اور غروب کے وقت ایک فوری مجرم کی طرح اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور ایک ہی لمحے میں تاریکی اور وحشتناک ظلمت تمام جگہوں کو گھیر لیتی۔ لیکن فضائے زمین کا وجود اور وہ فاصلہ جو رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے درمیان طلوع و غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے، انسان کو تدریجاً ان دو متضاد ظاہر ہونے والی چیزوں میں سے ہر ایک کو قبول کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، اور نور سے ظلمت میں تبدیلی اور ظلمت سے نور میں تبدیلی تدریجاً اور آہستہ آہستہ بالکل پسندیدہ اور قابل برداشت صورت میں انجام پاتی ہے۔ اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ رات کے وقت ایک روشن اور پر نور کمرے میں جب اچانک بلب بجھ جاتا ہے تو سب کے لیے کیسی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے، پھر گھنٹہ بھر بجلی نہ آئے اور پھر بغیر کسی تمہید کے بلب روشن ہو جائے
تو پھر بھی ایک نئی قسم کی تکلیف سب کو لاحق ہو جاتی ہے۔ بلب کی خیرہ کرنے والی روشنی آنکھوں کو تکلیف دیتی ہے اور ہم اطراف کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے زحمت سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا بارہا ہوتا رہے تو یقیناً آنکھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ طلوع صبح کرنے والے نے اس مشکل کو نوع بشر کے لیے بہت ہی بہترین طریقے سے حل کر دیا ہے، لیکن اس بنا پر کہ کہیں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ طلوع صبح اس بات کی دلیل ہے کہ تاریکی و ظلمت ایک نامطلوب چیز ہے اور یا یہ سزا سلب و نعمت سے، لہٰذا بلا فصل قرآن فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے رات کو سکون و آرام کا باعث قرار دیا ہے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ انسان نور اور روشنی میں جستجو اور کوشش کی طرف مائل ہوتا ہے، خون سطح بدن کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور تمام خلیے وعدہ عمل ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ روشنی میں نیند اتنی آرام دہ نہیں ہوتی، لیکن ماحول جتنا تاریک ہوگا نیند اتنی ہی گہری اور آرام دہ ہوگی، کیونکہ تاریکی میں خون بدن کے اندر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور خلیے ایک طرح کے آرام اور استراحت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اسی سبب سے دنیا طبیعت میں نہ صرف حیوانات بلکہ نباتات بھی رات کی تاریکی میں سو جاتے ہیں اور صبح کی پہلی شعاع کے ظاہر ہوتے ہی جنبش اور فعالیت شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے برعکس مشینی دنیا کے لوگ آدھی رات کے بعد تک بیدار رہتے ہیں اور دن کو طلوع آفتاب کے بہت دیر تک سوئے رہتے ہیں اور بدن کی صحت و سلامتی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان حدیث میں جو اہل بیت علیہ السلام کے طریقوں سے وارد ہوئی ہے، ہم ایسے استوار العمل پڑھتے ہیں جو سب کے سب یہی مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ من جملہ ان کے نہج البلاغہ میں حضرت علی سے نقل ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک موالی کو حکم دیا کہ رات کے ابتدائی حصے میں اپنا سفر جاری نہ رکھ، کیونکہ خدا نے رات کو سکون و آرام کے لیے قرار دیا ہے اور اسے قیام کا وقت قرار دیا ہے، نہ کہ کوچ کرنے کا۔ رات کے وقت اپنے بدن کو آرام پہنچاؤ اور استراحت کرو۔ ایک حدیث بھی جو کتاب کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، مراسم ازدواج کو رات کے وقت قرار دے کیونکہ رات باعث سکون و آرام ہے، جیسے کہ ازدواج اور صحیح طور پر جنسی آمیزش بھی آرام بخش ہے۔ اور کتاب کافی میں ہی ہم پڑھتے ہیں کہ امام علی بن حسین علیہ السلام اپنے غلاموں کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ رات کے وقت اور طلوع فجر سے پہلے کبھی بھی جانوروں کو ذبح نہ کریں، اور فرماتے ہیں خدا نے رات کو ہر چیز کے لیے راحت و آرام کا سبب قرار دیا ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی تیسری نعمت اور اپنی عظمت کی نشانی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آفتاب و مہتاب کو تمہاری زندگی میں حساب و کتاب کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ حسبان بروزن لقمان مصدر ہے مادہ حساب سے اور حساب کرنے کے معنی بھی ہے۔ یہاں ممکن ہے یہ مراد ہو کہ ان دو آسمانی کرہ کی منظم گردش اور سیر مرتب، البتہ ان کی حرکت سے مراد وہ حرکت ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جو زمین کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس بات کا سبب بنتی ہے کہ تم زندگی کے مختلف پروگراموں کو نظام و حساب کے ماتحت کر لو، جیسا کہ ہم اوپر والی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال ظاہر کیا کہ شاید اس جملے سے یہ مراد ہو کہ خود یہ دونوں آسمانی کرے ایک نظام کے ماتحت اور ایک حساب سے رواں دواں ہیں۔ اس بنا پر پہلی صورت میں خدا تعالیٰ کی ایک نعمت کی طرف اشارہ ہے جو اس نے انسانوں کو دی ہے، اور دوسری صورت میں توحید کی ایک نشانی اور وجود خدا کے اسبات کی ایک دلیل کی طرف اشارہ ہے، اور ممکن ہے کہ دونوں معانی کی طرف اشارہ ہو۔ بہرصورت یہ بات بہت ہی جاذب توجہ ہے کہ لاکھوں سال سے کرہ زمین و آفتاب کے گرد اور مہتاب زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اور اس کے زیر اثر ہم اہل زمین کی نظر میں آفتاب کی ٹکیا فلک کے 12 برجوں کے سامنے گردش کر رہی ہے، اور چاند کی ٹکیا اپنے منظم ہلال کے ساتھ اور تدریجی تغیر پذیری کے ساتھ اور ہر دفعہ ایک ترتیب سے ظاہر ہوتی ہے۔ یہ گردش اس قدر حساب شدہ ہے کہ ایک لمحے بھر کی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم سورج کی گردش زمین کی مسافت پر غور کریں جو ایک بیضوی شکل کے مدار میں گردش کرتی ہے، جس کی شعاع متوسط 150 لاکھ کلومیٹر ہے، حالانکہ آفتاب کی عظیم قوت جاذبہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور اسی طرح کرہ ماہ کے جو خود اپنے دائرے جتنی مسافت کو شعاع متوسط کے 384,000 کلومیٹر کے ساتھ طے کرتا ہے، جبکہ زمین کی عظیم قوت جاذبہ اسے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ تو اس وقت ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوں گے کہ ایک طرف سے ان کی کرات کی قوت جاذبہ میں اور دوسری طرف ان کی کرات کے درمیان مرکز سے گریز کی قوت میں کس قدر دقیق تعادل اور برابری برقرار ہے کہ جس سے ان کی سیر منظم میں ایک لحظے کا وقفہ یا کوئی کمی زیادتی پیدا نہیں ہوتی، اور ایسا ہی ایک لامتناہی علم و قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ جو اس کی نقشہ کشی بھی کرے اور اسے باریک بینی کے ساتھ جاری بھی کرے۔ اس لیے آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے، یہ خدا کی اندازہ گیری ہے جو توانا بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔